امام مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، دوسری سند، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے لیکن آپ حلال نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی تلبید، بالوں کو جمانے کے لیے ایک لیسدار چیز کا استعمال کرنا کی ہے، اور اپنے ساتھ ہدی قربانی کا جانور لایا ہوں، اس لیے میں قربانی سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1566۔ ابو جمرہ نصر بن عمران الزبعی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا تو کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا، اس لیے میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے تمتع کرنے کے لیے کہا۔ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ مجھ سے کہہ رہا ہے، حج بھی مبرور ہوا اور عمرہ بھی قبول ہوا۔ میں نے یہ خواب ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں قیام کر، میں اپنے پاس سے تمہارے لیے کچھ مقرر کر کے دیا کروں گا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جمرہ سے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کیا تھا، یعنی مال کس بات پر دینے کے لیے کہا؟ انہوں نے بیان کیا کہ اس خواب کی وجہ سے جو میں نے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1567۔ ابو شہاب نے کہا کہ میں تمتع کی نیت سے عمرے کا احرام باندھ کے یوم ترویہ سے 3 دن پہلے مکہ پہنچا۔ اس پر مکہ کے کچھ لوگوں نے کہا، اب تمہارا حج مکی ہوگا۔ میں عطا بن ابی رباح کی خدمت میں حاضر ہوا یہی پوچھنے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج کیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانی کے اونٹ لائے تھے، یعنی حجۃ الوداع۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے صرف مفرد حج کا احرام باندھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عمرے کا احرام باندھ لو اور بیت اللہ کے طواف اور صفا و مروہ کی سعی کے بعد اپنے احرام کھول ڈالو اور بال ترشوا لو۔ یوم ترویہ تک برابر اسی طرح حلال رہو، پھر یوم ترویہ میں مکے سے حج کا احرام باندھو، اور اس طرح اپنے حج مفرد کو جس کی تم نے پہلے نیت کی تھی اب اسے تمتع بنا لو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ہم اسے تمتع کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم تو حج کا احرام باندھ چکے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو خود میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح تم سے کہہ رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ اب میرے لیے کوئی چیز اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک میرے قربانی کے جانوروں کی قربانی نہ ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، ابو شہاب کی اس حدیث کے سوا اور کوئی مرفوع حدیث مروی نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1568۔ حجاج بن محمد اور نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے سعید بن مسیب نے، کہ جب حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ عسفان آئے تو ان میں باہم تمتع کے سلسلے میں اختلاف ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے حال پر رہنے دو۔ یہ دیکھ کر علی نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1569۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو ہم نے حج کی لبیک پکاری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تو ہم نے اسے عمرہ بنا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1570۔